الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور شیخ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں خود بھی اپنی اصلاح کے لیے چند کلمات کہہ سکوں اور آپ کی اصلاح کے لیے بھی آپ کو دعوت فکر دے سکوں. عزیز بھائیوں، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی قابل فکر موضوع ہے. ہم عموماً عبادات پر زور دیتے ہیں، ہم عموماً اللہ رب العزت کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا جو معاملہ ہے ہماری جو کیفیت ہے وہ پھر انہی چند اعمال کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور ہماری اس میں ترقی نہیں ہوتی. ہم حقوق اللہ حقوق اللہ ادا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ دلوں کا سکون اور معاشرے کا اطمینان اور زندگی کے اندر جو ایک راحت ہے وہ میسر نہیں آتی. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کے ایک جز پر تو عمل کیا ہے، دین کو ہم نے جزوی طور پر تو اختیار کیا ہے، لیکن جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کو ہم نے پس انداز کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. اور وہ دین کا بڑا حصہ کیا ہے؟ وہ ہے مسلمانوں کے حقوق. ایک مسلمان کے اوپر کیا حق ہیں، اگر یہ ادا ہو جائیں تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے، ہماری راحت قلبی کا انتظام ہو جائے اور ہماری جو معاشرے کی زندگی ہے، جو معاشرتی ہماری زندگی ہے، اس کے اندر آرام اور چین آ جائے. آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا، ایک یاد دہانی کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدرون ما المفلس؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی وہ سوچتے تھے. ایک سرسری انداز میں ویسا ہی انہوں نے کہا، ویسا ہی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حضور بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے اوپر جنت اس کے لیے واجب ہو چکی ہوگی، نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ٹھہر چکا ہوگا، لیکن اسی اثناء میں
کچھ لوگ آئیں گے، وہ آ کے مطالبہ کریں گے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارا فلاں حق ادا نہیں کیا تھا، کوئی کہے گا مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، کوئی کہے گا مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا مجھے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا مجھ پر بہتان لگایا تھا، کوئی اور گلہ لے کے آئے گا، کوئی اور اپنے حق کی جو حق تلفی اس کی ہوئی تھی وہ گلہ اللہ کے حضور لے کے پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں خالصتاً انصاف اور عدل قائم ہوگا، وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، ہر کسی کو عدل اور انصاف جو ہے مکمل طور پر میسر ہوگا اور فری میں میسر ہوگا، کسی وکیل کے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت عدالت میں اپنی میں انصاف کریں گے اور ان محرومین کی ان لوگوں کے مطالبات کو اللہ سامنے رکھیں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہوگی، جن کے حق اس بندے نے مارے ہوں گے، اور یہ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی تہجدیں، بڑے جو ہے صدقے اور بڑے ذکر اذکار کر کے آیا تھا، بڑی تلاوتیں کر کے آیا تھا، بڑے نیکیوں کے انبار لگا کے آیا تھا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے تھے، لوگوں کے حق تلف کیے تھے، کسی کا کچھ چھین لیا تھا، کسی کا کس مد میں حق چھین لیا تھا، ان سارے حقوق کے مد میں اللہ رب العزت انصاف کرے۔ اب سارے حقوق ادا ہوں گے، اب سارے حقوق ادا ہوں گے، لیکن بالمال نہیں۔ یہاں پر آپ شارع توڑتے ہیں، آپ سپیڈ زیادہ کرتے ہیں، کوئی قانون توڑتے ہیں، گورنمنٹ کا قانون توڑتے ہیں، ٹریفک کا قانون توڑتے ہیں، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوتا ہے، یہ قانون ہے گورنمنٹ کا، اگر آپ نے ایکسپائر کر لیا اقامہ اور اس سے پہلے تجدید نہ کیا تو آپ کو غرامہ ہو، لیکن وہاں پر غرامہ ایسا نہیں ہے، وہاں پر ایسا کوئی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہے کہ آپ مال کے ساتھ چھوٹ جائیں گے، وہاں اس کی نیکیاں لے کر جو ہے اس بندے کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گے، جس کا جتنا حق ہوگا اس کے عوض جو ہے اللہ رب العزت اس کے برابر اللہ رب العزت نیکیاں اس کو دے دیں گے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، وہ لوگ جو ہے قطاروں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے حق لیتے جائیں گے اور انصاف ہوتا جائے گا، عدل قائم ہوتا جائے گا، سارے لوگ نمٹتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پہاڑوں کی مثل نظر آنے والی اور بادلوں کو چھونے والی نیکیاں جو ہیں اس کی ختم ہو جائیں گی، حقوق کے ادا کرنے میں، حقوق کا برابر جو ہے حساب کرنے میں ان کی اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی حقدار باقی ہوں گے، ابھی حق والے مطالبہ کر رہے ہوں گے، ان کی لسٹ جو ہے ان کی لائن ابھی لگی ہوئی ہوگی۔ اب کیا کرے گا اللہ رب العزت؟ اب ان لوگوں کے گناہ لے کر کے جن کی حق تلفی ہوئی تھی، جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، جن کے حقوق غصب کیے تھے، کسی بھی مد میں حقوق غصب کیے تھے، ان محرومین کی گناہ لے کر اس شخص کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور وہ گناہ اتنے ہو جائیں گے اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ فرمایا یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے کہ جس کو اپنے ان معاملات کے اندر کوتاہی کرنے کی عوض اور حقوق کے ادا نہ کرنے کی عوض جو ہے ایک بڑی سزا بھگتنی پڑے گی اور ساری نیکیاں اس کی ضائع ہوں گی اور سارے لوگوں کے گناہ اس کے سر آ جائیں گے اور یہ جو ہے جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ اتنا بڑا اہم معاملہ ہے محترم بھائیوں حقوق کا۔ حقوق کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا چاہوں گا۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ ہم یہاں پر سارے حقوق کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، بہت سارے لوگوں کے بہت قسم کے حقوق ہیں۔ ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کے حق ہیں، وہ دوسرا انسان خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، خواہ منافق ہی کیوں نہ ہو، یا گنہگار اور فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی حق ہیں۔ ہمارے اوپر جانوروں کی بھی حق ہے، ہمارے اوپر حیوانات کے بھی حق ہیں، لیکن ہم ان سارے حقوق کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ہم صرف ان حقوق کی بات کرتے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ کاش کہ ہم یہی ادا کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم اسی میں کامیاب ہو جائیں، وہ تو بات کی بات ہے۔ اگر ہم حقوق المسلم ادا کرنے کے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہماری پریکٹس ہو جائے اور ہماری ایک روٹین بن جائے تو یقیناً پھر ہم جو ہے وہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے، کافروں کا بھی خیال رکھیں گے، حیوانات کا بھی رکھیں گے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ بڑا ہے کہ ہم سے حقوق المسلم ادا نہیں ہو رہے، اس لیے میری توجہ آج اس موضوع پر ہے کہ مسلمانوں پر کیا حق ہے، اس پر میں بات کروں۔ حق محترم بھائیو کیا ہوتا ہے؟ حق کے معنی ہے صداقت کے،
بہت سارے معنی ہیں اس کے، مفسرین نے اور عربی لغت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے، عربی زبان کے ماہرین، عربی زبان کے علماء نے اس کے بہت سارے معنی جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ ایک معنی اس کا صداقت ہے، ایک معنی اس کا ملکیت ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، کہ ان کے مالوں کے اندر وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ سائل کے لیے اور محروم کے لیے ان لوگوں کے مالوں کے اندر ایک جو ہے فکس حصہ ہے، وہ حق جو ہے، وہ جو حصہ ہے، وہ جو اس نے صدقے کے طور پر دینا ہے، جو اس نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے حق کے طور پر تعبیر کیا ہے۔ کہ یعنی جو لوگ اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں، صرف اسی میں مشغول نہیں رہتے، ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، ان کے مالوں کے اندر ایک حق ہے جو واضح ہے، جو معلوم ہے۔ کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ اور ایک جگہ پر نہیں، یہ سورہ غالب المعارج میں بھی ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ہے، دو جگہ پر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا۔ سورہ زاریات میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، کہ ان کے مالوں کے اندر ایک حق ہے، یعنی جو مال آپ نے کسی کو دینا ہے، جو صدقہ کرنا ہے، وہ ایک طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے حق کے طور پر تعبیر کیا ہے۔ ذمہ داری، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا مال دینا ہے، یہ ایک ذمہ داری کے طور پر ہے۔ حق بمانی اللہ رب العزت بھی ہے، اللہ رب العزت بھی حق ہے، اللہ رب العزت حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بڑی معروف دعا ہے کہ اے اللہ تو حق ہے، اے اللہ تو حق ہے، تیری جنت حق ہے، تیری دوزخ حق ہے، اور یوم القیامہ حق ہے، محشر حق ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت خود بھی حق ہے۔ پھر کسی چیز کا درست اور ٹھیک ہونا، فرض ہونا، استحقاق کے دعویٰ، کسی چیز کا دعویٰ کرنا، یہ بھی حق ہے۔ اور معاوضہ اور بدلہ یا حصہ یا اجرت یا انعام، یعنی کسی طور، مثال کے طور پر حصہ جو ہے وہ کیسے، یا انعام جو ہے وہ کیسے، یا اجرت جو ہے وہ کیسے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مزدور رکھتے ہیں، مزدور کو آپ نے ایک کام سونپا کہ یہ کام جو ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے، 2 کمروں کی صفائی کرنی ہے، یہ جو ہے مطلب ہے آپ نے فلاں کام کرنا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے تو جو اس کی مزدوری ہے، کیا اس کا حق نہیں؟ یہ بھی حق کے معنی میں۔ اور جسی طرح آپ معاوضہ جو دیتے ہیں، یہ بھی حق کے معنی میں۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ جو ہے وہ کسی کلاس میں، امتحان میں اتنے نمبر لے کے آئیں گے، A+ لے کے آئیں گے، یا 100% آئیں گے، یا کلاس میں ٹاپ کریں گے، تو میں آپ کو انعام دوں گا۔ اگر وہ بچہ ٹاپ کر لیتا ہے تو اب یہ انعام دینا جو ہے، یہ انعام اس بچے کا کیا بن گیا؟ حق بن گیا۔ یہ حق ہے، یہ حق کے بہت سارے معنی ہیں، بہت ساری باتیں ہم اس پہ نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ وقت کے اختصار کی وجہ سے۔ عزیز بھائیوں، حق اور فرائض، حقوق اور فرائض، اس کا تھوڑا سا میں فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں اور فرائض کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر میرے بچے ہیں، میں ان کا والد ہوں، میرے ذمے کچھ کام ہیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں، ان کی تربیت کے سلسلے میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں، ان کی جو ہے روزمرہ زندگی کی ضروریات کے سلسلے میں، ان کی کچھ کام جو ہے، اسکول کے خرچے، دوسرے خرچے، یہ سارے خرچے جو ہیں وہ میرے ذمے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرا فرض ہے، وہ میرا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ میری خدمت کریں گے، میری تابعداری کریں گے، میری اطاعت بجا لائیں گے، میرا جو ہے وہ کام کریں گے، اور مطلب جس طرح اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے وہ کام کریں گے۔ اب وہ بچوں کے ذمہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ میرے ذمہ کیا فرض ہے؟ کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کے خرچ کا خیال رکھنا ہے، ان کے روزمرہ کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، میرے ذمہ فرض ہے۔ اور بچوں نے اطاعت بجا لانی ہے، یہ ان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ تو فرض ہو گیا الگ الگ۔ اب حقوق کیا ہے؟ میرے بچوں کا میرے اوپر حق بھی ہے، جو میرے بچوں کا میرے اوپر حق ہے، دراصل وہی میرا فرض ہے۔
اور جو میرا حق ہے میرے بچوں کے اوپر وہ ان کے اوپر فرض ہے. یعنی حقوق اور فرائض لازماً آپس میں متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں. جس چیز کی ہم بعض اوقات ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہمارے اوپر فرض بھی ہوتی ہے کہ جو اس کو ہمیں پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. میں اپنے بچوں سے یہ تو مطالبہ کر لیتا ہوں کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرے بچے میری تابعداری نہیں کرتے، میرے بچے جو ہے وہ فلاں کام نہیں کرتے، اور میرے بچے جو ہے یہ نہیں کرتے اور وہ نہیں کرتے. میں یہ مطالبہ تو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ دیکھنا چاہیے کیا میں نے اپنے فرائض کے اندر جو ہے وہ پوری تنبیہی سے کام لیا ہے، کیا میں نے اپنے فرائض کو پوری طرح سے جو ہے پورا کیا ہے، اور اپنے فرائض کے اندر میں نے کوئی کوتاہی اور سستی تو نہیں کی. میرے ذمہ جو فرائض ہیں اپنے بچوں کا نان نفقہ اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کے معاملے میں جو میرے ذمہ کام تھا کیا وہ میں نے کیا ہے؟ اگر وہ میں نے کیا ہے تو پھر اپنے حقوق کے لیے میں مطالبہ کر سکتا ہوں. اگر میں نے اپنے فرض پورے نہیں کیے، آپ کے حق سے پہلے آپ کے اوپر کچھ فرض ہوتا ہے، وہ فرض آپ نے ادا کرنا ہے، پھر آپ حق کے طلبگار ہو سکتے ہیں، پھر اس حق کے آپ طلبگار ہو سکتے ہیں جس حق کے لیے آپ طلبگار ہونا چاہتے ہیں. میری بات سمجھیں کہ یعنی جو چیز جس کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، جو آپ حق کے طور پر کہتے ہیں یہ حقوق انسانی کی تنظیمیں بنی ہیں اور جو ہے یہ حقوق فلاں حقوق اور یہ ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، اس سے پہلے ان لوگوں کو فرائض کا نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے فرائض کیا ہیں. بیوی کے حقوق، جی یہ بیوی کے حقوق ہیں، لیکن بیوی کے کچھ فرائض بھی تو ہیں. خامد کے یہ حقوق ہیں، ساری زندگی خامد کے حقوق، لیکن خامد کے کچھ فرائض بھی تو ہیں اللہ کے بندے. جو خامد کے فرائض ہیں دراصل وہ بیوی کے حقوق ہیں، اور جو خامد کے حقوق ہیں وہ دراصل بیوی کے فرائض ہیں. اس لیے ان چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. جو میرے ذمہ حق ہے وہ جو میرے ذمہ فرض ہے وہ مجھے ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد مجھے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ میرا حق جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. میں مثال کے طور پر تنخواہ پہ کام کرتا ہوں، آپ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. میرے ذمہ فرض کیا ہے؟ صبح سے لے کے 2 بجے تک جو ہے 3 کلاسیں پڑھانا، 2 کلاسیں پڑھانا، یا ہفتے میں 20 کلاسیں میں نے پڑھانی، 18 کلاسیں میں نے پڑھانی. میرے ذمہ کالج کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے. اگر میں یہ فرض پورا کرتا ہوں تو پھر میں مطالبہ کر سکتا ہوں کہ کالج والے میری تنخواہ ٹائم پہ کیوں نہیں دیتے. لیکن اگر میں نے کلاسیں پڑھائی نہیں ہیں، میں نے لیکچر لیے نہیں ہیں، بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے بچے ہمارا گردی کر رہے ہیں اور بچے پڑھ نہیں رہے، اور میری کلاسیں جو ہے وہ مطلب ہے ادھر ادھر برم ہوئی پھرتی ہیں، اور میں آخر میں تنخواہ کے آخر میں جو ہے مہینے کے آخر میں کالج والوں سے سوال کروں کہ میری تنخواہ کدھر ہے، تو یہ سوال بڑا ہی نامعقول قسم کا سوال ہے. اس لیے ہمیں اپنے حقوق کو پہچاننا ہے اور اپنے فرائض کو بھی پہچاننا ہے. جی محترم بھائی، اب آتے ہیں ایک مشہور حدیث کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. مسلمان پر 5 حق ہیں. سب سے پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا. اگر کوئی مسلمان سلام کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر جواب نہیں دیں گے تو آپ حق تلفی کر رہے ہیں. اور اگر آپ حق تلفی کر رہے ہیں، یہ حقوق وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوال ہوگا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی بات نہیں معافی ہے. اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ سے پوچھا جائے گا. فرمایا کہ سلام کا جواب دینا پہلا حق ہے. بیمار کی عیادت کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے. جنازے کی پیروی کرنا یہ اس کا تیسرا حق ہے. اور دعوت کا قبول کرنا یہ اس کا چوتھا حق ہے. اور 5واں حق اس کا یہ ہے کہ اس کی چھینک کا جواب دیا جائے. اور بخاری اور مسلم میں ہی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بیان فرمائے. فرمایا جب اسے ملو تو سلام کرو. پہلی حدیث میں کیا آیا کہ سلام کا جواب دینا ہے. دوسری حدیث میں کیا آیا کہ جب ملو تو سلام کرو، یعنی سلام کرنا بھی حق ہے اور سلام کا جواب دینا بھی حق ہے. یعنی جب آپ سلام کریں گے تو جو سن رہے ہیں، جن کو آپ سلام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جواب دیں. ان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، آپ کی طرف سے ان کے اوپر حق ہو گیا کہ ان کو چاہیے کہ جواب دیں. اور اگر آپ کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں، کسی محفل میں پہنچتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، ساتھیوں سے ملتے ہیں، مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، تو چاہیے کہ آپ سلام کریں. جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب دعوت دی جائے تو قبول کرے، اور جب نصیحت کی جائے فَإِذَا کا فَانْصَحْ ہو، جب نصیحت کی جائے تو اس کو سنے اور اس نصیحت کو قبول کرے اور چھینک کا جواب دے. یہ 4 ہو گئے. بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں برا بن عازب، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ہمیں حکم دیا کرتے تھے۔ کس بات کا حکم دیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے مریض کی عیادت کرنے کا، جنازے کا ساتھ دینے کا، چھینک کا جواب دینے کا، قسم پوری کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، دعوت قبول کرنے کا اور سلام کو عام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ساری باتیں ہیں، اس کی ایک ایک تفصیل جو ہے وہ لمبی ہے، اس کے اندر ہر ایک کے اندر ایک موضوع ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا جاؤں۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، جب وہ کسی بیمار کے پاس جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ صبح کو گیا تھا تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنی دیر وہ بیمار بھائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کی عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کا پرسان حال بن کے بیٹھا رہتا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر ایسے ہے جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، اتنی دیر ایسے ہے جیسے وہ جنت کے پھول چن رہا ہے، جنت کے اندر جنت کی کیاریوں میں سے پھول چن رہا ہے، اس قدر جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بیمارداری کے لیے جاتے، تیمارداری کے لیے جاتے تھے، سب کی عیادت کے لیے جاتے تھے، حتیٰ کہ کافروں کی عیادت کے لیے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ایک دن دو دن آپ نے نہیں دیکھا، کانٹے نہیں راستے میں پڑے ہوئے، تو ٹھٹک گئے کہ پتہ نہیں عورت کہاں چلی گئی، اب میرے راستے میں کانٹے اور میرے اوپر گندگی نہیں پھینکتی۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ہے چلو اچھا ہوگا جان چھوٹ کی مار گئی ہو، اللہ اکبر، لیکن یہ رحمت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم تو کہتے ہیں کہ بس صرف داڑھی رکھنا سنت ہے اور نماز جو ہے رفع دین کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد کوئی ہمیں سنت یاد نہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے جو ہے سوال کو ٹخنا سے اوپر کر لیا، یہ سنت ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ بھی بڑی سنتیں ہیں، بڑی سنتیں پڑی ہیں جس کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں گئی، ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا، اور ہم نے کبھی ان کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹ گئے کہ یہ عورت کہاں چلی گئی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یاد ہے؟ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کو اللہ نے دشمن ڈکلیئر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، جن کو اللہ نے دشمن ڈکلیئر کیا ہے، ان کی دشمنی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس یہودی کے بچے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بیماری اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، دیکھا کہ وہ بالکل قریب مرگ ہے، نزع کے عالم میں ہے، ممکن ہے مر جائے، ممکن ہے اس کی یہ جان کنی کا وقت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی اچھا تھا، اس نے کہا ابو القاسم جو کہتے ہیں پڑھ لو، جو کہتے ہیں اس کی ان کی بات مان لو۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، ایک شخص کی جان جہنم سے بچ گئی۔ یہ کہاں پہنچے تھے؟ بیمار پرسی کے لیے پہنچے تھے، یہ بیمارداری کے لیے پہنچے تھے۔ کس کی؟ یہودی کی، کافر کی۔ اور میں سوال کروں اپنے آپ سے، آپ سوال کریں اپنے آپ سے، آپ کریں اپنا محاسبہ، میں کروں اپنا محاسبہ۔ اللہ کی قسم کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے کسی مسلمان بھائی کی ہم نے عیادت نہیں کی؟ ہاں اگر کی ہے تو کسی جاننے والے کی عیادت تو کی ہوگی، کسی اپنے ساتھی کی جاننے والے کی جس کے ساتھ جان پہچان ہے، کل کو ہم بیمار ہوں گے وہ ہماری بیمار پرسی کے لیے آئے گا، شاید اس کی بیمار پرسی تو ہم نے کی ہوگی، اس کی عیادت تو ہم نے کی ہوگی، لیکن بغیر جان پہچان کے ہسپتال بڑے بڑے ہیں، جا کے دیکھیں کتنے لوگ مریض ہیں، کتنے لوگ جو ہے مہینوں سے چارپائیوں پر سسک رہے ہیں اور بیماری کے اندر جو ہے وہ اپنی حالت کے اندر کرب اور تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، کبھی ہم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ کتنے لوگ جو ہیں ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی فاسق ہے، اگر کوئی فاجر ہے، اگر کوئی گنہگار ہے، اگر کوئی بے نماز ہے، اگر کوئی داڑھی کے مڑنے والا ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس کے پاس جا کر تیمارداری کریں، اس کا حال پوچھیں، اس کا دل جو ہے اب اس کا دل موہنے کی کوشش کریں، اس کے دل کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ پیار کی بات کریں، اس کے ساتھ جو ہے اس کی بیمار پرسی کے متعلق اس کے ساتھ بات کریں. ممکن ہے آپ کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے. یہ حق ہم نے کب ادا کیا ہے؟ یہ حق ہم نے کب ادا کیا ہے؟ واللہ اس معاملے میں نے مثال دیکھی ہے سعودی لوگوں کی. ہسپتال میں جائیں، ہم تو کبھی کبھی جاتے ہیں جب کوئی اپنا بیمار ہوتا ہے، سچی بات ہے. جب کوئی اپنا بیمار ہوتا ہے صرف اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. تو پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہ ہوئی، یہ اس کے لیے ہوئی. سعودیوں کو دیکھا ہے، آتے ہیں، بے شک وہ اپنے کسی جاننے والے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ سارے وارڈ میں گھومتے پھرتے ہیں، سب سے اسلام دعا کرتے ہیں، سب سے حال پوچھتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، جو برے ہیں وہ برے ہیں. ہمیں بری برائی جو ہے وہ مثال کبھی نہیں ہوتی، ہمیشہ نیکی مثال ہوا کرتی. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، سب سے سلام کرتے ہیں، سب سے جو ہے اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی لات، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، ساری تفصیل پوچھ کے ایک تسلی ہو جاتی ہے. کبھی آپ بیمار ہو تو آپ اپنے آپ کو بیمار کی جگہ پر رکھے دیکھیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ بیمار کے لیے اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا کتنی ضروری ہے، اور اسلام نے اس کو کیوں حق قرار دیا ہے. واللہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے. یہ نہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے اور ہسپتال کی چارپائی پر سسک رہا ہے، کرب میں مبتلا ہے، تکلیف اور رنج میں مبتلا ہے، اور سارا معاشرہ جو ہے اس سے کٹا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی روزی روٹی کے گرد گھوم رہا ہے، اور صبح سے لے کر گدے کے چکر جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور اس بیمار اور اس مسکین کا، اس کرب اور تکلیف میں مبتلا شخص کا کوئی پرسنل حال نہیں ہے. نہیں محترم بھائیو، اسلام دین رحمت ہے. ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کا ہمیں یہ سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اس بیمار کی جا کے بیمار پرسی کرے. یہ حق ہے. وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اس کا بھی سوال میں تھوڑا سا کر لوں، اس کا بھی میں محاسبہ کر لوں. کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے جنازہ نہیں پڑھا. اور اگر آخری دفعہ سارے بھائی یاد کر کے بتائیں کہ آخری دفعہ اگر کسی نے جنازہ پڑھا ہوگا تو میرے خیال میں کسی جاننے والے کا پڑھا ہوگا، کسی جاننے والے کا پڑھا ہوگا. لیکن محترم بھائیو، کیا کسی جگہ پر قرآن اور یہ حدیثیں جو میں نے پڑھی ہیں، آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، ان حدیثوں میں کسی جگہ پر یہ ذکر ہے کہ جاننے والے کا تو جنازہ پڑھنا ہے اور نہ جاننے والے کا نہیں پڑھنا ہے؟ ایسی کوئی بات؟ جنازے میں کبھی کبھی ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد ہے، خلیج ہے، تو ہم وہاں دیکھتے ہیں مسجد میں آتے لوگ، جس دن جنازہ ہوتا ہے کسی مطلب دوسری نیشنلٹی کے بندے کا، فارمر کسی کا، اجنبی کسی کا، تو پتہ چل جاتا ہے کس نیشنلٹی کے بندے کا جنازہ ہے. سوڈانی کا ہے تو سارے سوڈانی آئے ہوتے ہیں، اگر پاکستانی کا ہے تو سارے پاکستانی آئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انڈین ہے تو انڈین آئے ہوتے ہیں زیادہ تر، بنگلہ دیشی ہے تو بنگلہ دیشی آئے ہوتے ہیں زیادہ تر. یعنی اسلام جو ہے وہ ہمارا سرحدوں کے اندر بٹا ہوا ہے. یہ حدیث کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات خدا نخواستہ سرحدوں کے اندر بٹی ہوئی ہیں. یہ پاسپورٹ کے حساب سے ہے، یہ جنسیہ کے حساب سے ہے. اللہ کی قسم نہیں ایسا، نہیں ایسا. خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کیجئے. اور اتنے بڑے اجر اور اتنے ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جنازے کے لیے جاتا ہے، جو کوئی کسی بھائی کے، مسلمان بھائی کے، کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے، اور ایک قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. فرمایا اس کے لیے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اور اگر اس کے دفن تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو دفن کر کے آتے ہیں، تو اس کے لیے 2 قیرات ہے. کیوں اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم کرتے ہیں؟ اور کیوں کسی مسلمان کی حق تلفی کرتے ہیں؟ یہ اس کا حق ہے. بے شک وہ بنگالی ہو، بے شک وہ پاکستانی ہو، بے شک وہ انڈین ہو، بے شک وہ سعودی ہو. کوشش کیجئے کہ مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوں. عزیز بھائیو، آگے بڑھتے ہیں. مسلمانوں سے محبت کرنا، مسلمانوں سے محبت کرنا. آج تو ساری طرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے گریبانوں کے اندر ہاتھ ہیں، اور ایک دوسرے کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی دین کے اوپر ہاتھ ہے کہ تو بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں منافق ہے، فلاں فاجر ہے. آدھی دنیا منافق ہے، آدھی فاسق ہے، آدھی فاجر ہے، آدھی مشرک ہے، یعنی باقی کوئی بھی نہیں بچا.
اتنے شدید فتوے، اتنی شدید زبان، اتنا شدید رویہ، اتنی شدید لہجہ جو ہے، جس نے محبتوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، جس نے نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں، جس نے اسلام کی محبت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کیا کہتی ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہاں اگر کبھی فساد ہو جائے، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اگر آپس میں ان کی تلخی ہو جائے، اگر ان کے درمیان کوئی جو ہے مناقشہ ہو جائے، اگر کوئی بحث ہو جائے، اگر کوئی کسی قسم کی لڑائی ہو جائے، تو ان کے درمیان کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ یعنی وہ محبت کے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ لڑائی ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر، اور بس لڑے ہوئے تو لڑے ہوئے، نہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور پھر فرمایا کہ جب وہ مسلمان، جب وہ کافر جو ہیں وہ کیا کریں؟ فَإِن تَابُوا، سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب وہ کافر جو ہیں توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہمارے کہاں بھائی ہیں؟ ہمارے تو سگے بھائی ملیں گے۔ مسلمان بھائی ہونا تو بہت دور کی بات رہے گی، ہمارے تو سگے بھائی نہیں رہ گئے کہ ہمارے سگے بھائیوں کے اندر اتنی دشمنیاں اور اتنی شیطان نے جو ہے اس کے اندر ہمارے اندر ناچاکیاں پیدا کر رکھی ہیں، اور ہم بھی شیطان کی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل چل کے جو ہے ان نفرتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ان ناچاکیوں کو اور زیادہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں اور محبتوں کو قائم کریں اور نفرتوں کو مٹائیں اور اس آگ کو بجھائیں، بلکہ اس کی بجائے ہم اس کے آگ کے اوپر اور تیل ڈالتے ہیں۔ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو، اگر کہیں جھگڑا ہوا ہو، تو ہم اس کے اندر اور فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق بھائی کا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان میں صلح کرواؤ، ان کے درمیان میں مصالحت کرواؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، لا تجد قوم یؤمنون، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ محبت کریں، کافروں کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ محبت کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ صحابہ کرام جو ہے کس طرح اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور خون کے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کفر ہوتا، اگر منافقت اور جو ہے اس کی بنا پر دیکھتے تو وہ اپنے سگے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور اسلام کے رشتوں کو آگے رکھتے تھے، اسلام کے رشتوں کو آگے رکھتے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں یہ آیت اتری ہے سورہ مجادلہ کی، جنہوں نے جنگ احد میں اپنے باپ کا سر کاٹ دیا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یعنی اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، کس بنا پہ؟ اسلام کی بنا پہ، اور اسلام کی بنا پہ جو ہے، اسلام کی محبت کی بنا پر مسلمان وہ جو ہیں، وہ جو دشمن تھے، وہ جو آپس میں صدیوں سے لڑنے والے تھے، جن کی قبائلی دشمنیاں تھیں، جن کے اندر جو ہے صدیوں سے جو ہے جھگڑے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور اسلام کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ جو ہے اپنا باپ ہے، بے شک اپنا بھائی ہے، بے شک بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، اسلام کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی بھی ہے، اور اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور اسلام کی وجہ سے دشمنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے میں اس طرح سے دیکھو گے جیسے ایک جسم کا حال ہوتا ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ میرے ہاتھ میں اگر تکلیف ہو، میری ٹانگ میں اگر تکلیف ہو تو کیا خیال ہے باقی سارا جسم جو ہے وہ اطمینان سے رہے گا، سکون سے رہے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ کے کسی جگہ پر کسی عضو میں تکلیف ہے تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم اس کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہم اس کو جنسیہ میں بانٹ دیتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی تکلیف ہے، یہ عراقیوں کی تکلیف ہے، یہ شامیوں کی تکلیف ہے، یہ پاکستانیوں کی تکلیف ہے۔ نہیں محترم بھائیو، اللہ کے دربار میں یہ جنسیہ نہیں چلے گی، اللہ کے دربار میں پاسپورٹ نہیں چلیں گے، اللہ کے دربار میں رنگ اور نسل نہیں چلے گی، اللہ
اللہ کے دربار میں عرب اور عجم نہیں چلیں گے، اللہ کے دربار میں اسلام اور کفر چلے گا۔ جو اسلام کی بنیاد پر آئے ہیں، وہ گورے ہیں، وہ کالے ہیں، وہ عربی ہیں، وہ عجمی ہیں، وہ فارسی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، اسلام کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ سارے مسلمان بھائی ہیں۔ اگر شرق میں رہنے والا کوئی مسلمان بھائی جو ہے، میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، تو مجھے یہاں رہتے ہوئے آسائش سکون میں راحت و آرام میں رہتے ہوئے مجھے اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کے ازالے کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مغرب میں کوئی میرا مسلمان بھائی تنگ ہے اور اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، تو مجھے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس دل کو، اس کرب کو اپنے دل کے اندر لینا چاہیے اور اس کے کرب کے ازالے کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھائی سمجھنا چاہیے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ لیکن کیا حالت ہے، کوئی بات نہیں، مر رہا ہے، یہ کون ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، کوئی بات نہیں، ہماری تو باری نہیں آئی نا، لیکن یہ باری سب کی آ جاتی ہے، یہ باری سب کی آ جاتی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی باری آئی ہوئی، ہماری باری آنے والی نہیں۔ ہم تو آرام سے رہ رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ، ہمیں کیا دوسروں کی آپ میں، ہمیں کیا جو ہے وہ پڑی پرائی مصیبت اپنے گھر جانے، ہمیں کیا مصیبت پڑی۔ لیکن محترم بھائیو، جس نے یہ سمجھ لیا کہ کسی مسلمان کی تکلیف جو ہے وہ پرائی تکلیف ہے، تو وہ تکلیف اس کو بھی ایک نہ ایک دن آ کے پکڑے گی، وہ غم اس کو بھی لگے گا، وہ زخم اس کو بھی لگے گا جو اس کے مسلمان بھائی کو لگا ہے اور اس نے اس کا ازالہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہوں، ہمارا گھر گر جائے، ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا نخواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، ہماری بیوی جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ہمارے والدین کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری انگلی بھی کٹ جائے؟ پھر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں کہ ان کی گردنیں کٹ جائیں، ان کا جو ہے مال اسباب لٹ جائیں، ان کے گھر بار لٹ جائیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ قتل ہو جائیں، ان کے گھر بار تباہ ہو جائیں، ہم ان کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی ناپسند کریں۔ اگر کوئی چیز مجھے پسند ہے تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں، اور اگر کوئی تکلیف مجھے ناپسند ہے تو مجھے چاہیے کہ وہ تکلیف میں اپنے بھائی کو بھی نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا دوسرا حق مسلمان کا اس زمن میں کیا ہے کہ اس کے مال کا تحفظ کیا جائے، اس کے مال کا تحفظ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ صحابہ کہنے لگے، ہم چپ ہو گئے کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا یوم عرفہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ بڑی معلوم چیز ہے، واضح چیز ہے، معروف ہے، اس میں پوچھنے والی بات نہیں، لیکن شاید اس کا نام چینج ہو گیا ہو، بدلی ہو گیا ہو، اس دن کا نام بدل گیا ہو، اس شہر کا نام بدل گیا ہو، اس مہینے کا نام بدل گیا ہو۔ صحابہ چپ ہو گئے، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ کیا آج یوم عرفہ کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا قال بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے؟ یہ سب حرمت والی چیزیں ہیں، آج کا دن بھی حرمت والا ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، یہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ فرمایا پھر سن لو، کسی مسلمان کی جان اور کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح حرمت اور عزت والا ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح آج کا جو ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح مسلمان کی جان اور مال دوسرے مسلمان کے لیے حرمت والی ہے۔ جس طرح جو ہے کعبے کی، جس طرح مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، جس طرح جو ہے ذی الحجہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، جس طرح جو ہے یوم عرفہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کسی مسلمان کے مال اور جان کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا۔ کافر ہونے کا سبب کیا بتایا؟
کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا. اب تو ایک دوسرے کی گردنیں ہی مارنے کے فتوے ملتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں ہے کہ دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کو قتل کرنا گویا کہ کفر کے برابر ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو کعبے کی طرف نگاہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے کعبہ تو بڑی حرمت والا ہے. کعبے کی حرمت کیا کہتے ہیں؟ ہر وقت جس کے گرد جو ہے طواف کرنے والے موجود رہتے ہیں, تسبیح اور تحمید بیان کرنے والے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہمیشہ اس کے گرد موجود رہتے ہیں. اور صرف انسان ہی نہیں, ملائکہ اس کے گرد مشغول رہتے ہیں. اور جس دن سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, تب سے لے کر اللہ رب العزت نے اس جگہ کو, اس کعبے والی جگہ کو, اپنے گھر کو اللہ رب العزت نے حرمت والا قرار دیا ہے. اس قدر حرمت والی جگہ, اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے ارشاد کیا فرماتے ہیں, اے کعبے تیری بڑی حرمت ہے, تیری بڑی عزت ہے, تو بڑا لائق شان ہے, لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. ہم نے کعبے کی حرمت کا تو خیال کیا ہے, لیکن مسلمان کی حرمت کو پامال کیا ہے. مسلمان کی حرمت کو ہم نے پامال کیا ہے. واللہ ہم اس معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں اور دراصل میں اپنے ہی آپ کو ہدف بنا رہا ہوں, اپنے ہی آپ کو جو ہے نصیحت کر رہا ہوں, لیکن آپ بھی سن لیں. اگر کسی کے دل میں, اگر کسی میں میری طرح جو ہے یہ کوتاہی ہو, اس کو چاہیے کہ ازالہ کرے. میں اس کی نصیحت کے لیے بھی اور اپنی نصیحت کے لیے بھی عرض کر رہا کہ ہم نے کعبے کی حرمت کا تو خیال رکھا ہے, لیکن مسلمان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. مسلمان کی حرمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں. اگر میرے کوئی بھائی پنجاب میں رہتے ہیں, بھارتی پنجاب میں رہتے ہوں یا پاکستانی پنجاب میں رہتے ہوں, گالی کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا. گالی کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, یہ مسلمان کو گالی دینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فسق ہے. یہ فسق ہے, اس کو گالی دینا فسق ہے. اس سے بچو, اس سے بچو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مومن کی صفات کے اندر بھی فرمایا کہ مومن کبھی گالی دینے والا نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا وجہ خاصم فاجرا, جب وہ اس غصے میں آتا ہے, جب وہ غضب میں ہوتا ہے, جب وہ جو ہے غیظ میں آتا ہے تو گالی دیتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے, منافق کی نشانی ہے. اس لیے اس سے بچو, گالی سے بچو. کسی مسلمان کو جو ہے وہ گناہ گالی نہ دو. اور کسی مسلمان کو قتل کرنا فرمایا یہ کفر ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے اسی بات میں ارشاد فرمایا سورہ النساء میں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو, مومن کو قتل کیا, جان بوجھ کر قتل کیا, فجزاؤہ جہنم, اس کے لیے جہنم ہے, اس کا بدلہ جہنم ہے. خالدن فیہا, ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے. وعد اللہ لہ عذابا عظیما, اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت ہی بڑا, بہت جو ہے ایک بڑے قسم کا عذاب اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کر رکھا. یہ اتنی سزائیں اس کے لیے ہیں جو کسی ایک مسلمان کو, مومن کو قتل کرتا ہے. لیکن آج تو مسلمان اور مومن کو قتل کرنا ایک دنیا کی ضرورت بن گئی ہے. ایک دنیا کی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور ایک کافر مسلمان کو قتل کر رہا ہے, اور ایک مسلمان اٹھ کے کافر ہی کی مدد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو دبا کے رکھو, اس کو مار دو. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یعنی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد کی جا رہی ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا ایک مومن کے قتل کرنے میں, ایک مومن کے قتل کرنے میں ساری دنیا مل جائے, کائنات کے سارے لوگ مل جائیں, جن اور انسان سارے مل جائیں, اگر وہ سارے کے سارے ایک مومن کے قتل میں ملوث ہیں تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ سب کے ساروں کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے. ایک مومن کو قتل کرنے کی اگر ساری دنیا میں ملوث ہے تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ان سب کو, ان سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو اللہ
اللہ رب العزت جہنم کے اندر پھینک دے، اس بات پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ مسلمان کے مال کی حرمت، جیسا کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، فرمایا کہ مسلمان کی حرمت، مسلمان کی جان کی حرمت بھی اسی طرح ہے جس طرح جو ہے یوم عرفہ کی حرمت ہے، جس طرح ذی الحجہ کی حرمت ہے، جس طرح جو ہے وہ مکہ کی حرمت ہے، اس طرح اس کی جان کی حرمت ہے، اور اسی طرح اس کے مال کی بھی حرمت ہے۔ اس کے مال کے اندر کوئی غصب نہیں کرنا، اس کے مال کے اندر کوئی جو ہے ڈاکہ نہیں مارنا، کسی ناجائز طریقے سے اس کا مال نہیں ہتھیانا۔ آج تو مال آنا چاہیے جس طرح سے بھی آنا چاہیے۔ کوئی بھائی کسی جگہ پر کام کرتا ہے، اگر ہم صنعت کی مثال دیں، ورکشاپ کی مثال دیں، کوئی مزدوری کی مثال دیں، کوئی کسی جگہ پر کوئی کام کر رہا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم کرنے گئے ہیں وہ کام ہم پورا نہ کریں اور پیسے ہم پورے لیں۔ یہ اس کے مال کے اندر ڈاکہ ہے، یہ اس کے مال کے اندر ڈاکہ ہے۔ پیسے ہم زیادہ سے زیادہ لے لیں اور کام ہم کم سے کم کریں۔ آپ جانتے ہیں، زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کام ہم کم سے کم کریں، اور اگر کسی کی گاڑی خراب ہے، کوئی گاڑی میں مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو کیا مطلب ورکشاپ میں اگر کوئی میرا بھائی ورکشاپ والا ہو تو محسوس نہ کرے، یعنی عموماً بات کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ یعنی اس کا نقصان ہو، اور اس کا مطلب یہ چیز بھی لے آؤ، یہ چیز بھی لے آؤ، یہ چیز بھی لے آؤ، وہ ساری ڈال دے جناب خالی بل بنانے کے لیے۔ تو یہ اس کے مال کے ساتھ کیا ہے؟ یہ مال کے ساتھ غصب ہے۔ اس کا مال اسی طرح حرمت والا ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لے، قسم کھا کر، اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ سودا بیچتے ہوئے، کوئی چیز بیچتے ہوئے، کوئی چیز لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، فرمایا اگر کوئی قسم کھا کر کسی کا مال لے لیتا ہے، فرمایا اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی اور جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی جس نے کسی کا مال لے لیا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک بالشت زمین کسی نے کسی کی لے لی، ایک بالشت، یہ بالشت ہوتی ہے، فرمایا اتنی زمین اگر کسی نے لے لی، ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا، ناجائز طریقے سے جو ہے کسی کی زمین ہتھیا لی، تو فرمایا 7 زمینوں کا جو طوق ہے اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اس بوجھ کے اندر اس کو دبایا جائے گا قیامت والے دن، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز طریقے سے لی تھی۔ ہم تو دیوار سیدھی کرتے کرتے جو ہے وہ پورا مرلہ ہی سیدھا کر جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ دیوار سیدھی کر رہے ہیں، بس وہ پڑوسی کا جو ہے وہ پورا کام کر جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے مال میں تصرف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے مال کے اندر تصرف نہیں کیا، ناجائز حق نہیں کیا، استعمال نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ مسجد نبی بنانے کے لیے مدینہ میں جب تشریف لائے تو وہ جو زمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی ان کے زمین کے مالکوں کی طرف سے کہ آپ مسجد بنا لیجیے، لیکن مسجد کے لیے اپنے گھر چلے جائے کہ اپنے گھر کے لیے بناتے، اپنا گھر اس میں بناتے، گھر تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے بھی انہوں نے وہ زمین جو ہے مفت میں نہیں لی، مفت میں نہیں لی، ان زمین والوں کو، صاحب زمین لوگوں کو اس کے پیسے ادا کیے، پھر اس کے بعد مسجد بنائی۔ اور حضرت بکر کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آنے لگے تو وہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آئے 2 اونٹنیاں لے کے آئے، بڑی مطلب پلی ہوئی اور بڑی زبردست سواری کے قابل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پر آپ سوار ہوں، ایک پر میں سوار ہوتا ہوں، اور میں نے بڑے دنوں سے یہ اونٹنیاں پالی تھی اسی غرض سے کہ جس رات ہم نے جانا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے جو ہے وہ ضرورت ہوگی سواری کی، تو میں نے بڑے عرصے سے یہ پال رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ حالانکہ ابو بکر سے زیادہ قریب کون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ مردوں میں سے کون قریب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سب سے زیادہ قریب وہ تھے، ہر وقت کے ساتھی تھے، صدیق تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور وہ ہدیہ دے رہے تھے اور بڑی محبت اور بڑی چاہت سے دے رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی اور اس کی پیمنٹ کی، اور پھر اس کے بعد اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے۔ جو اس کے پیسے بنتے تھے اس اونٹنی کے پیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، اور اس کے بعد آج تو ہماری حالت کیا ہے؟
ہمارے جیسے مولوی مطلب جاتے ہیں تحفے کی مد میں، یہ تحفے کی مد میں، یہ ہدیے کی مد میں، یہ فلانے کی مد میں، اللہ معاف فرمائے، یعنی تحفے تحائف کی مد میں ہم مال کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف کی مد میں بھی مال نہیں کسی کے اندر تصرف نہیں کیا۔ کوئی ضرورت کی چیز ہے تو ادا کر کے، پیسے ادا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم بھائیوں، کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ یہ دنیا دارالمحن ہے، یہاں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ آج میں پریشان ہوں اور کل کو اللہ رب العزت وہ میری پریشانی ٹال دے گا، وہ میری مصیبت ٹال دے گا، تو کل جو ہے ممکن ہے کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس تکلیف میں مبتلا ہو، اور کل کو اس کے بعد جو ہے کوئی اور اس مصیبت میں مبتلا ہو۔ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی دنیا میں آئی رہتی ہے۔ یہ جو ہے دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا جو ہے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے آتے رہتے ہیں، جیتے جی انسان کے ساتھ مسائل آتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے اوپر کیا حق ہے کہ اس بیماری، اس پریشانی، اس تکلیف، اس دکھ کے عالم میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تنہا نہ چھوڑے، اس کی مدد کرے، مالی مدد کرے، اس کے ساتھ اخلاقی مدد کرے، اس کے ساتھ لاجسٹک مدد کرے، جو مدد اس کی کر سکتا ہے اس کی مدد کرے، یہ اس کے اوپر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کرے گا، ایک بندے کو کھڑا کرے گا قیامت والے دن، حساب والے دن، اور اسے پوچھے گا اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے میرے پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مالک الملک ہے، تو خالق السماوات والارض ہے۔ اے اللہ، تو کیسے کھانے کا محتاج تھا، تو کیسے بیمار تھا، تو کیسے بھوکا تھا، تو کیسے پیاسا تھا؟ اے اللہ، تو خود خالق ہے، تجھے کیسے ضرورت پڑ گئی کھانے کی؟ تو کیسے بیمار ہو گیا جو شفا دیتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا ہے، اگر تو اس کی بھوک کا بندوبست کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اور تجھے پتا کہ فلاں بندہ جو ہے کوئی تیرا مسلمان بھائی پیاسا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، اگر تو اس کے پانی پلانے کے انتظام کرتا تو مجھے وہاں پاتا، مجھے وہاں پاتا۔ اور اگر اسی نے نہیں کیا تو وہاں ندامت کرے گا، فکر کرے گا، افسوس کرے گا، اور وہ ساری پریشانی کا اظہار کرے گا، لیکن اس پر فکر اور پریشانی اور اس اظہار ندامت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ آج وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو جو ہے درست کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کی قیامت والے دن تکلیف کو دور کرے گا، اور جس نے مسلمان کے لیے کوئی آسانی کی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کرے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے یار مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ سارے کام آپ کسی مسلمان بھائی کے کام کریں اور اللہ آپ کے کام کریں، یعنی آپ اپنے کاموں سے بے فکر ہو جائیں، آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے کاموں کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، صبح سے لے کر شام تک مجھے یہی ٹینشن ہے کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، بچے کو ادھر لے کے جانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کام اپنے مسلمان بھائی کے کرو، مسلمان بھائی کے لیے یہ اطاعت کا جذبہ پیش کرو، آپ کے سارے کام اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محترم بھائیوں، درگزر کرنا، مسلمان سے درگزر کرنا، اگر کسی نے آپ سے کوئی برا سلوک کیا ہے، کوئی برا بھلا کہا ہے، اس سے درگزر کرنا۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر ذکر کیا
کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں. ہم عباد الرحمن نام کے تو ہیں لیکن عملاً طور پر عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہوتے ہیں کہ جو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے ساتھ جاہلوں کا مخاطبہ ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ تعارض کرتے ہیں، تو فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے جلائی جھگڑا نہیں کرتے بلکہ درگزر کرتے ہیں اور سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے، اگر کسی نے ظلم کیا ہے، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ درگزر فرمایا، کیسے کیسے ظالموں کو معاف کر دیا، کیسے کیسے جو ہے ظالموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ سے سامنے عفو و درگزر سے کام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر انٹر ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی لگ رہی تھی. کوئی فخر اور مفاخرت نہیں، کوئی کبر اور تکبر نہیں، کوئی ایسی جو ہے بڑائی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں لیکن عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اور جب سارے وہاں پر لوگ جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجرموں کو، سارے ملزموں کو، ملزم نہیں بلکہ مجرم تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتیاں کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شام ابی طالب میں محصور کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگیں مسلط کی، جنہوں نے آپ کو ہر قسم کی اعزاز رسائی جو ہے وہاں پہنچائی، وہ سارے لوگ، سارے مجرم وہیں پر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ تم ایک شریف بھائی کے شریف بیٹے ہو، ہم آپ سے ایک شریفانہ سلوک کی توقع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک آنے واحد میں ایک حکم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کو کہتے کہ ان سب کی گردنیں، ان سارے مجرموں کی گردنیں، ان کے جرم ثابت ہو چکے ہیں، ان کی گردنیں مار دی جائیں. لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ نے مثالی عفو و درگزر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی. فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں. جو میری بیٹی کا قاتل ہے، جو میرے چچا کا قاتل ہے، جس نے میرے چچا کے جو کلیجے کو چبایا ہے، اس ہندا کو بھی معاف کر دیا، اس جو ہے وحشی کو بھی معاف کر دیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو اور رضائی بھائی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا. اور بڑے بڑے ظالموں کے نام، اس ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کر دیا. یعنی کس کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا؟ یہ عفو و درگزر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیز بھائیو، اسی عفو و درگزر کا مطالبہ ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، یہ مسلمان کا مسلمان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. اور ہمارا عفو و درگزر مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی غلط طریقے سے، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی غلط طریقے سے ہمیں پاس کر جائے، گاڑی پاس ہمارے پاس سے گزار کے لے جائے، لیفٹ ہینڈ سائڈ سے لے، رائٹ ہینڈ سائڈ سے گزار کے لے جائے غلط طریقے سے، جس طرح سعودی سے بات کرتے ہیں، ہم پیچھے سے اس کو کوستے ہیں. ہمارے بس نہیں چلتا، ہم کچھ کر گزرے لیکن ہم اپنی زبان ضرور گندی کر لیتے ہیں، اپنی زبان ضرور خراب کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کر گیا، ایسا کر. یعنی اتنی سی معافی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، اتنی سی بھی عفو و درگزر ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کے بعد ایثار ہے، ایثار کرنا. محترم بھائیوں، ایثار کی مثالیں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں دی ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ بے شک ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، اسی چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ضرورت اپنی کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے مسلمان کی بھائی کی ضرورت کو آگے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا پیٹ آگے ہونا چاہیے، دوسرے سارے باہر نہیں جائیں. نہیں محترم بھائیو، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک ہاتھ کی بنی ہوئی چادر لے کے آئی ہدیے کے طور پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی. آپ کے پاس چادر نہیں تھی اس طرح کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر رکھ لی، پہن لی. پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ اکبر، تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری چادر ہے، اگر آپ یہ مجھے عنایت فرما دیں تو آپ کا کرم ہوگا، مہربانی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ٹھہرو. اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چادر بدل کے آ گئے، دوسری چادر پہن کے اور وہ چادر لپیٹ کے طے کر کے اس شخص کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ گئے تو صحابہ کرام نے اس بندے کو مطلب تانے دیے کہ آپ نے کتنی عجیب بات کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور آپ نے لے لی۔ اس نے کہا میں نے بھی پہننے کے لیے نہیں لی، میں نے بھی پہننے کے لیے نہیں لی ہے، میں نے اپنے کفن کے لیے لی ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ فوت ہوا تو اس کا کفن اسی کے ساتھ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں اور صحابہ کی مثالیں کہ وہ دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اپنی جان کے اوپر، بے شک انہیں ضرورت بھی ہوتی تھی، لیکن یہ اطاعت، یہ جذبہ، یہ مسلمان کا حق ہمارے یہاں کہاں ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق ہو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، یہ سنتیں صرف یہ نہیں ہیں کہ ہم نے یہ 2-4 چیزیں اپنا رکھی ہیں، داڑھی ہے، سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے اور جو ہے یہ رفع دین سے نماز پڑھنا ہے، آمین بالجہر کہنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سنتیں یہ بھی ہیں جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔